تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد ہمارے حق اہل سنت زندہ باد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى والرؤيا أمي التي رأت حين ودعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج حاجی والا کے عشاقان رسول کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا، اپنا مقدر چمکانے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ حاجی والا کے علماء کرام نے حاجی والا کے عشاقان رسول کی محبتوں کے ساتھ، ان کے ذوق و شوق کے ساتھ غالباً 17 محافل میلاد کا اہتمام کیا، جن میں آج 15ویں محفل ہے۔ تو میں حاجی والا کے تمام علماء کرام کو اور تمام اہل ایمان کو اس خوبصورت اہتمام پہ ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ آج محفل میلاد سجا کے آپ لوگوں نے جن محبتوں کا اظہار کیا ہے، آپ کے اس ذوق و شوق کو، آپ کی اس محبت کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم آج اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، وہ اپنا دامن بخشش اور مغفرت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ یہ ابھی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی،
تو آپ کی جھولی میں وہ ہیرے ہی ڈالے جا رہے تھے کہ اگر آپ انہیں سنبھال کے رکھیں گے تو یہ دولت قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ یہ جو ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی، یہ ایمان کی لو ہی تیز کی جا رہی تھی، ایمان کی روشنی ہی بڑھائی جا رہی تھی۔ گھر تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر بھی انسان نعت تو پڑھ سکتا ہے، ذکر رسول اکیلے بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، پھر محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں عاشق اکٹھے ہوئے، دیوانوں کا اجتماع ہوا، علماء کرام تشریف لائے، حفاظ کرام آئے، قراء حضرات آئے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے، کوئی پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کا سوز و گداز اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو، اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی۔ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا تو پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ یہ محفل کا فائدہ ہے، یہ اکٹھے ہو کے بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ جب ڈھیری کا سودا کیا جائے تو پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آ جا۔ ہمیں پتہ چلا حاجی والا کی اس مسجد میں، اس مرکز خیر پہ آج محفل میلاد ہو رہی ہے، تلاوت و ثناخوانی ہوگی، بیان ہوگا، درود و سلام ہوگا۔ ہم نے سوچا یقیناً وہاں حضور کی رحمتیں، حضور کا فیض بانٹا جائے گا۔ ہم بھی سائل بن کے آ گئے۔ سائل کے لفظ پہ چند لوگوں نے تائید کی ہے۔ تمنائی بن کے آئے ہیں یا تماشائی بن کے آئے ہیں؟ تماشائی صرف رونق دیکھنے آتا ہے، تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے آتا ہے۔ تماشائی صرف رونق محفل دیکھنے آتا ہے اور تمنائی کچھ حاصل کرنے آتا ہے۔ تمنائی اور تماشائی میں فرق ہے۔ امام بخاری نے سارا دین بعد میں بیان کیا ہے۔ بخاری شریف میں پہلی روایت وہ یہ لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، نیت جتنی اچھی ہوگی اجر اتنا ہی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ تو ہم طالب بن کے آئے ہیں، طالب رحمت، طالب بخشش، ہم سائل بن کے آئے ہیں۔ ہم کسی عامی کی محفل میں نہیں آئے، ہم رحمت للعالمین کی محفل میں آئے ہیں، اور ہم کوئی عام ذکر نہیں کر رہے، ہم اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ حضور شانوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شانوں والا ہے۔ حضور کی ذات رحمت ہے تو آپ کی بات بھی رحمت ہے۔ جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا ہے، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا کہ ڈاکیہ کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی تو میرے محبوب کی سنا ہے۔ میں نے جو حدیث رسول پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خطبہ کے دوران، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، المستدرک میں ہے، امام ذہبی کی تلخیص المستدرک میں ہے، اور غیر مقلدین اہل حدیثوں کے محقق، سعودی عرب کے بہت بڑے محقق ناصر الدین البانی کی تعلیق الالبانی علی المصابیح، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم نے، امام ذہبی نے اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند درست ہے، اعلیٰ ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب کے اور غیر مقلدین کے بہت بڑے محقق ناصر الدین البانی نے بھی اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔
اس حدیث پاک کا شان ورود یہ ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے تو حدیثوں کا شان ورود ہوتا ہے۔ آیت نازل ہونے سے پہلے کوئی واقعہ ہوا، جس کے بعد آیت نازل ہوئی، تو اس واقعہ کو ہم کہتے ہیں شان نزول۔ جس کے بعد کوئی آیت، کوئی حکم نازل ہوا، تو قرآن پاک کی آیات کے لیے شان نزول اور احادیث کے لیے شان ورود کا لفظ بولا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی شان سننے کا شوق ہے، ہمیں اپنی عظمتوں سے آگاہی عطا فرمائیں، یا رسول اللہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس موقع پر میرے آقا کریم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ تو شان ورود یہ ہے کہ صحابہ نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ ہمیں اپنی شانوں سے آگاہ فرمائیں، ہم آپ کا ذکر سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں سننے کا شوق رکھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ ایمان کے ماڈل ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تمام مفسرین نے لکھا ہے اس آیت میں الناس سے مراد صحابہ ہیں، کہ منافقین سے کہا گیا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کون ہیں؟ ایمان کے ماڈل، نمونے، کہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ اور صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ کہ صحابہ ذکر رسول سننے کا شوق رکھتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اپنا ذکر سنائیں۔ اور حضور کے وصال پاک کے بعد ذکر رسول کی محفلیں ہوتی، صحابہ کرام حضرت انس بن مالک کے پاس اکٹھے ہو جاتے، اے انس آپ نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، ہم تو کھیتوں میں چلے جاتے، دکانوں پہ چلے جاتے، آپ خدمت رسول میں رہتے، اے انس حضور کی کوئی بات سناؤ۔ طبقات ابن سعد میں حضرت انس خود بھی روتے تھے، صحابہ کو بھی رلاتے، حضور کا ذکر کرتے، خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے۔ تو ذکر رسول کی محفلیں سجانا یہ ہم نے نیا کام نہیں شروع کیا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور دل میں حضور کا ذکر سننے کا شوق رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو حضور کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے وہ مومن ہے۔ کوئی محب ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے جسے محبوب کا ذکر ہی اچھا نہ لگتا ہو؟ محب ہے ہی وہ کہ دل کھڑ ویندا جد نام سنیدا ڈھولن، محبوب کا ذکر سن کے جس کا دل خوش ہوتا ہے وہی سچا محب ہے۔ صحابہ کرام نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی شانوں سے آگاہی عطا فرمائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اس حدیث میں حضور نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کی محفل لگی ہے، حضور اپنا میلاد سنا رہے ہیں، تو آپ اس محفل کو کیا کہیں گے؟ محفل میلاد۔ آج ہمارے ہاں جن محفلوں کو محفل میلاد کا نام دیا جاتا ہے، ان میں جو مضمون بیان ہوتے ہیں حضور کی شان اور عظمت کے یا حضور کی ولادت کے واقعات، تو حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا ہے، صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ کتابوں کے حوالے میں دے چکا ہوں اور علم حدیث میں اس حدیث کا مقام بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، وَاسَا أُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، صحابہ میں تمہیں اپنے بارے میں ابتدائی باتیں بتاتا ہوں۔ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، مجھے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا ہے، میں ہی ہوں جسے ابراہیم مانگ رہے ہیں۔ کون مانگ رہے ہیں؟ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کون ہے؟ جن کے قدموں کے نشان کی زیارت کرے تو رب راضی ہوتا ہے۔
یا اللہ جو محبت سے سبحان اللہ کی اسے حج بیت اللہ عطا فرما۔ کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے۔ طواف کر کے لوگ اس پتھر کے پاس آ کے نفل پڑھتے ہیں، مقام ابراہیم۔ جن کے قدموں کا نشان دیکھے، قدم نہیں، قدموں کا نشان، تو رب راضی ہوتا ہے، رب رحمتیں عطا کرتے ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ کتنا بلند مقام ہے حضرت ابراہیم کہ جس پتھر پہ ان کے قدموں کا نشان ہے اس پتھر کی زیارت کرے، رب اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم کتنے بلند مرتبہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، پیشوائے انسانیت ہیں۔ 12,000 نبی، کم و بیش 12,000 نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے، جد الانبیاء ہیں، بڑی شان والے ہیں، پر مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار وہ تو نے جو وعدہ کیا تھا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ، وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا میں شانوں والا رسول بھیجوں گا، میں مانگتا ہوں وہ رسول بھیج دے۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے رسول اللہ کی شانیں سمجھ سکے؟ قلب خلیل سے پوچھیں 12 ربیع الاول کی صبح کون آیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء سے پوچھیں 12 ربیع الاول کی صبح رب نے کون سی نعمت عطا فرمائی؟ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ محفل میلاد بنائی ہے۔ قصیدہ حمزیہ میں ہے ما مدت فترۃ من الرسل الا بشرت قومها بک الانبیاء، ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پر جب میرا شانوں والا رسول آ جائے تو ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ ان نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے حضور کی نشانیاں بیان کی کہ ان شانوں والا رسول ہوگا۔ نشانیاں ہم بتا دیتے ہیں، اگر تمہاری زندگی میں اس رسول کا ظہور ہو تو تم کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جاؤ۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی انتظار کرواتا رہا کہ وہ شانوں والا رسول آئے گا، وہ شانوں والا رسول آئے گا، پر جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے آپ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، پہلے انتظار کرواتے رہے، میں بشارت دینے آیا ہوں، خوش ہو جاؤ، اب اور انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میرے بعد وہی رسول آ رہا۔ خبر دینے والا ایسی خبر دے جسے سن کے معلومات میں اضافہ ہو لیکن دل میں خوشی نہ ہو تو خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ایسی خبر دے کہ خبر سن کے دل خوش ہو جائے تو خبر دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخبر کا لفظ بولا ہے یا مبشر کا؟ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کے لیے مخبر کا لفظ نہیں آیا، مبشر کا لفظ آیا۔ ابھی حضور کا میلاد نہیں ہوا، ظہور قدسی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ پہلے ہی فرما رہے ہیں مبشرم برسول، خوش ہو جاؤ وہ شانوں والا رسول آ رہا۔ ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی، عیسیٰ فرماتے ہیں خوشیاں مناؤ وہ شانوں والا آ رہا۔ تو جب حضور آ جائیں پھر خوش ہونا چاہیے یا نہیں خوش ہونا چاہیے؟ محفل میلاد حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار ہے۔ حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ فرض ہے، اور خوشی کے اظہار کے لیے محفل میلاد یہ مستحب ہے۔
لیکن مطلقاً خوشی یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ حضور کی آمد پر مطلقاً خوشی کرنا یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ میلاد نہیں بھی مناتے، آپ ان سے صرف اتنا پوچھیں کہ حضور کی آمد پر تم خوش ہو یا نہیں۔ کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ مجھے خوشی نہیں؟ کوئی مومن یہ کہہ سکتے ہیں؟ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ مجھے حضور کی آمد پر خوشی۔ جہاں بیٹھ کے کوئی یہ لفظ بولے گا نا مجھے حضور کی آمد پر خوشی ہے، وہاں محفل میلاد ہی ہو رہی ہے، چاہے کوئی میلاد مناتا ہے یا نہیں مناتا، پر جب وہ یہ کہے گا مجھے حضور کی آمد پر خوشی ہے، وہاں محفل میلاد ہی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزوم ہے، جیسے دن اور روشنی، رات اور اندھیرا، شہد اور مٹھاس، یہ آپس میں لازم و ملزوم۔ شہد کا نام لیں ذہن میں مٹھاس کا تصور آ جاتا ہے، محفل میلاد کا نام لیں ذہن میں خوشی کا تصور آ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا مبشرا برسول، میں تمہیں اس رسول کی بشارت دینے آیا، خوش ہو جاؤ، وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے، آمد مصطفیٰ۔ میں خوشی کا ذکر کر رہا ہوں، بلند آواز سے بولنے کا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں خوش ہو کے جواب میں۔ خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو اسے سرور کہتے ہیں، سرور۔ خوشی ٹور سے ظاہر ہو کہ بندہ بڑا خوش ہے، تیری ٹور بتا رہی ہے تو آج بڑا خوش ہے، چال سے پتا چلے بندہ خوش ہے تو اس خوشی کو حبور کہتے ہیں، اور خوشی چہرے سے نظر آ جائے کہ بندہ خوش ہے اسے فرحت کہتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ۔ ویسے اس دور میں یہ حقیقت ہے کہ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جو ان حالات میں بھی مسکرا سکتا ہے۔ دن بدن حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، پر جو اپنے غم چھپا کے حضور کی آمد پر خوش ہو نا، میرا رب اس کے غم رہنے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے زندگی کے کئی چیلنج ہیں، کئی مسائل ہیں، کئی فکریں ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں نا فکریں بھی چلتی رہیں گی۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، جب تک سانس چل رہی ہے کوئی فکر پریشانی ساتھ لگی رہتی ہے۔ جتنی دیر آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہیں سارے غم جھٹک کے دل سے، سارے غم ذہن سے ہٹا کے، غم جانے اور حضور جانے میں تو خوشی منا رہا ہوں، اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ آمد مصطفیٰ۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں دعائے ابراہیمی ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ پھر حضور نے اپنا میلاد بیان کیا، یہ تو میلاد سے پہلے کے واقعات تھے، پھر میلاد کے دن کا واقعہ بیان کیا ہے، وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ فرمایا جب میرا میلاد ہوا، ظہور ہوا، میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے۔ میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں کیفیت کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا۔ حضور جس چیز کو اپنے ساتھ نسبت دے نا وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص بن جاتی ہے۔ جب حضور فرما رہے ہوں گے میری امی جان، حدیث ہے رؤیا امی، میری امی جان، تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پہ کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں جب حضور یہ حدیث فرما رہے ہوں گے میری امی جان وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي۔ بعض لوگ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ چنی ہوئی ہستیاں۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ایک ہی مقام پر فرشتوں نے 2 دفعہ کہا
بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ بی بی مریم تم عام عورت نہیں، تم چنی ہوئی عورت ہو۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک۔ اب بی بی مریم کون ہے جنہیں فرشتے بار بار کہہ رہے ہیں تم چنی ہوئی عورت ہو، تم چنی ہوئی خاتون ہو، تم عام عورت نہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کون ہے؟ یہ حضور کا ہوکہ دینے آئے ہیں، یہ حضور کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ جو حضور کا اعلان کرنے آئے ان کی والدہ تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی، کوئی ماں نہیں نبی دی۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے مشہور مفسر، انہوں نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے جو حضور کے والدین کا ایمان بیان کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ اگر آج کے اس جلسے کی برکت موت کے وقت ظاہر ہو اور ہم کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے آخرت میں داخل ہوں تو اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے ایمان والے۔ والدین مصطفیٰ، آپ کے سامنے کوئی چھاننی کرے کہ اس میں دودھ ڈال دو، تو آپ چھاننی میں جس میں آٹا چھانتے ہیں دودھ ڈالیں گے؟ آپ کہیں گے جاؤ وہ برتن لاؤ جو دودھ کے قابل ہو۔ چھاننی میں اتنے سوراخ ہیں، جو ہی دودھ ڈالیں گے سارا دودھ نیچے گر جائے گا۔ میں اور آپ اتنے سمجھدار ہیں، دودھ ڈالنے سے پہلے برتن دیکھتے ہیں، برتن بھی اس دودھ کے قابل ہے یا نہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن وجودوں میں اس نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے، پہلے ان وجودوں کو اس قابل بنایا ہوگا یا نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے دو گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں خیر کفر میں ہے یا اسلام میں؟ تو جب میرے آقا کریم فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے حضور بتا رہے ہیں میرے آبا و اجداد میں کوئی بھی کافر و مشرک نہیں۔ 12 ربیع الاول عام الفیل صبح صادق کا وقت، نور کا بادل آیا، حضرت بی بی آمنہ کو ڈھانپ لیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، چند گھونٹ دودھ آپ نے پیا۔ قد خرج منی نور، آپ فرماتی ہیں میرے بطن سے نور نکلا، اور اس نور کا اجالا اتنا تھا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا۔ میرے آقا کریم نے جب اس بات کو بیان فرمایا تو فرمایا قد خرج لہا نور واضاء لہا منہ قصور الشام، نور چمکا اور اس نور کی روشنی میں حضرت بی بی پاک نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے۔ نور یہاں بھی چمک رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، روشنی ہے، لائٹیں بند ہو تو اندھیرا ہو جائے اس وقت، یہ لائٹیں چل رہی ہیں، انہوں نے روشنی کی ہوئی ہے، لیکن کیا ان بلبوں سے جو روشنی نکلتی ہے یہ دیوار کو بھی پار کر جاتی ہے؟ یعنی آپ بیٹھے ہیں اندر، بلب جلایا ہے، بلب اتنا روشن ہوا ہے اور اتنی روشنی دے رہا ہے کہ دیوار کے دوسری طرف والی چیز نظر آ جائے۔ آپ 1000 واٹ کا بلب جلا لیں، تیز ترین روشنی، لیکن کمرے کے باہر دیوار کے دوسری طرف جا کے دیکھیں اندھیرا ہوگا۔ بی بی پاک گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، چاروں طرف دیوار ہے، دیواروں سے آگے اونچے پہاڑ ہیں، مکہ پہاڑوں کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ ہی پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کے دامن میں حضرت عبداللہ کا گھر ہے۔ یہ کیسا نور چمکا ہے، نہ دیوار رکاوٹ بنی ہے نہ پہاڑ رکاوٹ بنی ہے۔ مکے میں بیٹھ
بیٹھ کے بی بی پاک شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، نہ دیوار رکاوٹ بنی نہ پہاڑ رکاوٹ بنے، یہ کیسا نور چمکا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب نور مصطفیٰ چمکتا ہے تو دیواریں رکاوٹ نہیں کرتی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور دیوار کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے؟ بعض لوگوں نے یہ لکھا اپنی کتابوں میں، تو انہیں سوچنا چاہیے یہ حدیث صحیح ہے کہ حضور کی والدہ نے نظر ڈالی تو شام تک ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ جس رب نے حضرت بی بی آمنہ کو اتنی نظر دی ہے، اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا کیا۔ دوسرا نقطہ اسی حدیث سے عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کبھی لاہور نہیں گیا، بادشاہی مسجد نہیں دیکھی، پہلی دفعہ آپ اس کے سامنے تصویر کریں اور پوچھیں کہ یہ مسجد کس شہر میں ہے، وہ بتا سکتے ہیں؟ وہ کہے گا میں پہلی دفعہ دیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے بی بی پاک کبھی ملک شام نہیں گئی، آپ نے اس سے پہلے میلاد النبی سے پہلے شام کے محلات نہیں دیکھے۔ نور چمکا محل نظر آئے، آپ نے پہچان کیسے لیا کہ یہ ملک شام کے محلات ہیں؟ دینی علوم کی اشاعت میں بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی، اصطلاح کے امام ہیں، درس نظامی میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مرجع العلماء ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے۔ جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصارت کا تعلق ان آنکھوں کے ساتھ ہے، بصیرت کا تعلق دل کی آنکھوں کے ساتھ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے۔ میلاد النبی کے وقت نور چمکا، اس کی برکت سے صرف محل نظر ہی نہیں آئے بلکہ علم بھی مل گیا ہے کہ یہ محل ملک شام کے اندر ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ جب میں اور آپ پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، یاد ہے کس نے دی تھی؟ ویسے اگر میں 2 منٹ تقریر روک لوں اور کہوں بھی ذرا ذہن پہ زور ڈال کے یاد تو کریں، یاد آ جائے گا؟ پورے مجمع میں کوئی آدمی ذہن پہ زور ڈال کے یاد تو کرے کہ جب میں پیدا ہوا تھا کس نے اٹھایا تھا، کس نے اذان دی تھی؟ ایک جگہ میں نے پوچھا تو ایک دوست کہنے لگے بھی یاد تو تب ہو اگر ہمیں اس وقت پتہ ہو کہ کون اذان دے رہا ہے، ہمیں تو شعور ہی نہیں تھا، یاد کیسے آئے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں جو ولادت کے دن کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ ولادت سے پہلے کے واقعات حضور نے حدیث میں بیان کیے ہیں۔ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، 600 سال پہلے جو بشارت دی جا رہی ہے میلاد النبی سے پہلے، صدیاں پہلے حضور وہ بتا رہے ہیں کہ میری بشارت حضرت عیسیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ اللہ نے ہر شے کا علم حضور کو عطا فرمایا۔ چوتھا نقطہ اسی حدیث سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کو یہ بات پسند ہے میرے محبوب کی آمد ہو تو نور چمکے۔ نور خود بخود چمکے یا اللہ نے چمکایا ہے؟ خود بخود تو پتہ نہیں ہل سکتا، ذرہ نہیں ہل سکتا، اور اتنا نور چمکا کہ ساری زمین روشن ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِالنُّورِكَ الْأُفُقُ۔ تو اللہ کو یہ بات پسند ہے جب میرے محبوب کی آمد ہو نا نور چمکے۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں نا کسی مہمان سے، وہ آتا ہے کوئی پھول ڈالتا ہے، کوئی ہار ڈالتا ہے، ہم اپنی محبت کا اپنی استطاعت کے مطابق اظہار کرتے ہیں۔
رب کا محبوب آ رہا ہے، رب نے ایسا نور چمکایا ہے ساری زمین ہی روشن ہو گئی۔ وہ جو حضور کی آمد کے وقت نور چمکا، اس کی یاد میں ہم لائٹنگ کرتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں یا گھروں پہ لائٹنگ کرتے ہیں، اس نور چمکنے کی یاد میں۔ ایک تبلیغ وہ ہے جو میں کرسی پہ بیٹھ کے مائک کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں، اور ایک تبلیغ وہ ہے جو خاموشی سے کی جاتی ہے، اس میں لفظ کوئی نہیں، آواز کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے آواز اور الفاظ کے بغیر تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے، چوک میں پہنچا، آگے اشارے جل رہے تھے، سرخ لائٹ آن ہوئی، ڈرائیور نے گاڑی روک لی، کسی نے بول کے کہا تھا گاڑی روکو، اس نے چوک میں لگا ہوا اشارہ دیکھا، سرخ لائٹ جلی ہے، اس نے گاڑی روک دی، وہ سمجھ گیا یہ لائٹ کیا کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سبز لائٹ آن ہوئی، اس نے گاڑی چلا لی، چوک پار کر لی، کسی نے بول کے کہا تھا چلاؤ گاڑی، آواز نہیں کسی نے دی، بس اس ڈرائیور نے لائٹ ہی دیکھی، وہ سمجھ گیا یہ لائٹ کیا کہہ رہی ہے۔ چوک میں لگی ہوئی لائٹیں جو کچھ کہتی ہیں، ان اشاروں کو تو آپ سمجھتے ہیں، یہ میلاد کی لائٹیں کیا کہہ رہی ہیں ان کی بھی کوئی سمجھ ہے؟ یہ لائٹیں بھی تبلیغ کر رہی ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اگر کوئی کہے نا فضول خرچی، اتنے پیسے 50,000 کی لائٹنگ کر دی، تو آپ اسے کہیں کعبہ شریف پہ غلاف کتنے پیسوں کا پڑا ہوگا؟ 2 کروڑ ریال، پاکستانی پیسوں میں اس کو تبدیل کریں تو 85 کروڑ روپیہ۔ قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث مجھے سنا دیں جس سے ثابت ہو کہ اتنا مہنگا غلاف ڈالو۔ نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ نے حکم دیا، پھر اتنا مہنگا غلاف تم نے کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہتے ہیں تعظیم کعبہ کے لیے، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ عام گھر نہیں، یہ خاص گھر ہے، اس لیے 85 کروڑ کا غلاف ڈالا ہے۔ قرآن حدیث سے ثابت نہیں پر استدلال کر کے ڈالا ہے کہ تعظیم کعبہ ہو، دنیا کو پتا چلے یہ عام گھر نہیں، یہ خاص گھر ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 85 کروڑ کے بجائے 90 کروڑ کا ڈالو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کی زیارت کر کے۔ 90 کروڑ کا ڈالو، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کو دیکھ کے۔ صرف اتنا بتا دو کس ہستی نے ادھر منہ پھیرا تھا تو یہ قبلہ بنا ہے۔ یہ جن عزتوں کے اظہار کے لیے تم 85 کروڑ کا غلاف ڈال رہے ہو، اگر میرے آقا کریم ادھر رخ انور نہ کرتے تو آج کسی نے منہ کرنا تھا؟ کروڑوں نمازی روز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کس کے چہرہ پاک کا صدقہ ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ راضی ہیں، ترضاھا، جدھر آپ خوش ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے بیت اللہ کو شانیں مل رہی ہیں تو رخ مصطفیٰ کا صدقہ مل رہا ہے۔ اب کعبے کی شان ظاہر کرنے کے لیے تو 85 کروڑ کا غلاف جائز ہے کہ یہ عام گھر نہیں، یہ خاص گھر ہے، تو جن کے صدقے شانیں مل رہی ہیں ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے 85,000 بھی جائز نہیں۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں 12 ربیع الاول کی صبح عام بچہ نہیں پیدا ہوا، تاجدار ختم نبوت تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کی صبح عام بچہ نہیں پیدا ہوا، دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا، مقصود کائنات تشریف لائے ہیں۔ حضور کی آمد محض ایک بچے کی پیدائش نہیں، ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ میں نے 4 نقطے آپ کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں نور چمکنے کے حوالے سے بیان کیے۔ وہاں خدمت کے لیے جو دائی حاضر تھی نا، جنہوں نے خدمت کی، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی،
ان کا نام ہے شفا۔ شفا فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پہلی نظر وجود نبوی پہ پڑی۔ یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سیرت کی کتاب انسان العیون، جسے سیرت حلبیہ کہتے ہیں، اس کے اندر ہے۔ 500 سال پہلے عرب کے مشہور محقق علامہ علی بن برہان الدین حلبی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ملک شام میں ان کا مزار ہے، حلب شہر، حلب ملک شام میں ہے۔ تو بی بی شفا نے جب حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ دایاں ہاتھ حضور نے اپنی آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے اور بایاں ہاتھ شرمگاہ پہ رکھا ہوا ہے۔ نبی ماں کی گود میں شرم و حیا کا پیکر بن گیا۔ حضرت بی بی شفا فرماتی ہیں 6 شانیں اس وقت انہوں نے دیکھی، ناف مبارک کٹی ہوئی ہے، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں، ناف کاٹی جاتی ہے، حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ یہ صرف ہمارے اہل سنت کے علماء نے نہیں لکھا، بلکہ اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمامۃ الانبریاء میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، ناف کٹی ہوئی تھی۔ ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، مختون تشریف لائے، جسم پاک پر ایک قطرہ خون نہیں لگا، بدن مبارک چمک رہا ہے، وجود پاک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ ویسے عطر لگانا حضور کی سنت ہے، لیکن آپ عطر لگانے کے محتاج نہیں تھے۔ آپ عطر نہ بھی لگاتے، آپ کے بدن پاک سے خوشبوئیں آتی۔ فی عینیہ زعجن، دائی نے دیکھا آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، سرما لگانے کی محتاجی نہیں، بال سنورے ہوئے ہیں، کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 6 شانیں دیکھی، حضور کو کپڑے میں لپیٹا، والدہ کے پہلو میں لٹایا۔ اب جو شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی۔ سیرت حلبیہ میں ہے وہ کیا شان تھی۔ جب دائی نے حضور کو والدہ کے پہلو میں زمین پہ لٹایا ہے، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی، بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا، شہادت کی انگلی بلند فرمائی، باقی 3 مبارک انگلیوں سے اور انگوٹھا مبارک سے زمین سے مٹی اٹھا لی۔ حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں، سیرت حلبیہ میں یہ روایت، دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا، شہادت کی انگلی بلند فرمائی، باقی انگلیوں سے آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی۔ قبیلہ بنی لہب میں کچھ لوگ رہتے تھے جو خوابوں کی تعبیریں بتاتے تھے۔ اہل مکہ اپنے خواب سنا کے ان سے تعبیریں پوچھتے تھے۔ ان معبرین کو جب پتا چلا مکے میں ایک مولود مسعود کی ولادت ہوئی ہے، جنہوں نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھا لی ہے، ان معبرین نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ کوئی بڑی خاص ہستی ہے۔ جنہوں نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھائی ہے، انہوں نے اشارہ دے دیا ہے زمین میری انگلیوں میں ہے، زمین کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ تو میں آپ کو سیرت حلبیہ سے سنا رہا ہوں، پر اٹھائیں بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب الجنائز، میرے آقا کریم نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ بخاری شریف جامع ترمذی دونوں میں حدیث ہے، میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، خلفائے راشدین میں سے 3 ہستیاں آپ کے ساتھ ہیں، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، میرے آقا کریم نے احد پہ ایڑی ماری اور فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر 1 نبی 1 صدیق 2 شہید کھڑے ہیں، اس وقت احد ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہر گیا؟ شان ظاہر بعد میں ہوئی ہے، اشارہ حضور نے ولادت کے دن ہی دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد
میرے آقا کریم نے اعلان توحید کی ہے، شہادت کی انگلی بلند کر کے۔ دنیا میں کفر و شرک عروج پہ تھا، کہیں بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں آگ کی پرستش، کہیں پانی کی عبادت، کہیں سورج اور ستاروں کی پوجا۔ میرے آقا کریم نے میلاد النبی کے دن انگشت شہادت بلند کر کے اعلان فرمایا، وحدہ لا شریک لہ، اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ، آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ گیا۔ خدا واحد تک انسانوں کو پہنچانے والا آ گیا ہے، خدا واحد کو منوانے والا آ گیا ہے۔ آتش کدہ ایران بجھ گیا، شہنشاہ ایران کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ اس پانی کی عبادت ہوتی تھی، دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے، کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت گر پڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ اس کے بعد حضور نے دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا ہے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ رب حبلی امتی، رب حبلی، پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے۔ دیہاتی ماحول آپ جانتے ہیں ہبا کسے کہتے ہیں، فلاں نے زمین ہبا کر دی۔ ہبا بغیر عوض کی ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ولادت کے وقت جو دعا مانگی امت کے لیے، رب حبلی امتی، پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے۔ کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ، ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضور نے پہلے ہی ہمیں مانگ لی ہے۔ گھر جا کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ میں نے یہ کیا کہا ہے، پھر آپ کو لطف آئے گا اس بات کا۔ ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضور نے پہلے ہی ہمیں مانگ لیا ہے، یا اللہ میری امتی مجھے دے دے۔ خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا۔ امتی آئیں گے، گناہ کریں گے، حضور پہلے دعا فرمائے، یا اللہ میرے امتی میرے حوالے کر دے۔ خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں اعلیٰ حضرت نے اس پر سلام بھی لکھا ہے، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں سجدہ کیا ہے، انگلی اٹھا کے توحید کا اعلان کیا ہے۔ ان سے پوچھیں کیوں نہیں مانتے، کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچہ طاقت نہیں رکھتا کروٹ بدل سکے، انگلی اٹھا سکے، بول سکے، سجدہ کرنے کا شعور نہیں رکھتا۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ یہ کسی عام بچے کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، آپ کو عام بچے کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سمجھے ہیں میں نے جو جواب دیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ عام بچہ پیدا ہوا تو اس نے سر سجدے میں رکھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا، میں تو کہہ رہا ہوں بشارت عیسیٰ کا ظہور ہوا، میں تو کہہ رہا ہوں نبیوں کے امام آئے ہیں انہوں نے سر سجدے میں رکھا۔ لفظ نبی پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، یہ عام بچے کی پیدائش بیان کرنے کے لیے جلسہ نہیں منعقد ہوا۔ جشن عید میلاد النبی، یہ نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے، اور آخری نبی ہیں، اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، انہیں دکھایا ہے۔ جنہیں دکھا کے رب نے اپنا آپ منوانا ہے انہیں کتنی شانیں دے کے بھیجا۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ نبی پہ غور کرنا ہے، یہ عام بچے کا ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کا ذہن عام بچے کی طرف کیوں چلا گیا کہ عام بچہ اس طرح نہیں کر سکتا، حضور نے کیسے کر لیا؟ یہ نبی کا میلاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ خیال کیوں ذہن میں آتا ہے کہ بچہ اس طرح نہیں کر سکتا؟ چونکہ ہم فطرت دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ فطرت کا کرتے ہیں، نیچر، وہ کہتے ہیں نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف ہے کہ ایک دن کی عمر میں طاقت اتنی نہیں جسم میں بچے کے کہ کروٹ بدل سکے یا بول سکے یا انگلی اٹھا سکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس فطرت پہ کائنات چل رہی ہے،
یہ فطرت خود بخود بن گئی ہے یا اللہ نے بنائی ہے؟ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام ہے سورہ فاطر۔ فاطر کا مطلب ہے فطرت بنانے والا۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ جلاتی ہے، یہ فطرت خود بخود نہیں بن گئی، اللہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے۔ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت، آگ میں جلانے کی صلاحیت، یہ اللہ کے امر سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کی فطرت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کبھی فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا، اس لیے کہ جو فاطر ہے نا وہ اس محبوب پہ درود بھیجتا ہے۔ جس نے فطرت بنائی ہے وہ میرے آقا کریم پہ درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہم بیٹھے ہیں محفل میلاد النبی میں، اور قرآن فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ جس نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے ان پہ فطرت بنانے والا فاطر درود بھیجتا ہے۔ اس لیے کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا، اللہ نے فطرت کو حضور کے ہاتھوں پہ مسخر کر دیا ہے۔ یہ پتھر کو حکم دیں گے پتھر پانی پہ تیرنے لگے گا، یہ درخت کو حکم دیں گے درخت زمین پہ دوڑنے لگے گا، یہ انگلی اٹھائیں گے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جائے گا، یہ مشکیزے میں ہاتھ رکھیں گے 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ ان کے لعاب دہن میں اللہ نے بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ ان کو پسینہ آئے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں، مٹی لگ جائے ان کے قدموں سے وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ کبھی فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا، یہ تو فاطر کے محبوب ہیں، اگر حکم دے صرف توجہ فرمائے ابو جال کی مٹھی میں کنکریوں سے بھی کلمہ پڑھا لیتے ہیں۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ۔ میں نے 2 جواب آپ کے سامنے دیے ہیں، اور بھی بہت سارے جوابات ہیں۔ بخاری و مسلم میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، بنی اسرائیل کے عام بچے 1 دن کی عمر میں بولتے رہے۔ حدیث جریج ہے، بچے کی عمر 24 گھنٹے نہیں، 1 دن پورا عمر نہیں ہوئی بچے کی اور بچہ بول رہا ہے، جبکہ وہ بچہ نبی نہیں ہے، عام بچہ ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث جریج۔ کوئی بھی دلیل آپ کو یاد نہ رہے، میں نے 2-3 دلیلیں دی ہیں، کوئی بھی یاد نہ رہے تو کم از کم اتنا یاد رکھیں، نہ علماں وچ پسا سانو کوئی یار دی گل، کوئی بھی دلیل یاد نہ رہے، اتنی بات یاد رکھیں، حضور کی شانیں ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے، میں بغیر دلیل کے ہی مانتا ہوں اللہ کے محبوب ہے مثل و بے مثال، کوئی مثل نہیں ڈھونڈتا، چپ کر مہر علی۔ اگر کوئی بحث کرے حضور کی ذات پاک کے بارے میں تو اسے علماء کے پاس لے آئیں، کہ بھی علماء کا کام ہے دلیلیں دینا اور اعتراضات کے جوابات دینا، بحث کرنا، نتیجہ نکالنا علماء کا کام ہے، علماء کے پاس لے آئیں اور اپنے دل پہ یہ بات نقش کریں، ہم عوام ہیں، ہم حضور کی ذات پر بحث کرتے ہی نہیں ہیں، علماء کا کام ہے بحث کرنے والوں کو جواب دینا، کوئی بحث کرے اسے سنی عالم دین کے پاس لے آئیں اور خود یہی کہیں بھی مجھے تو حضور کی شانیں ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل نے حضور کو دنیا میں دیکھا ہے، زیارت کی ہے،
قبر میں پہچان نہیں سکا۔ ابو لہب نے دیکھا ہے دنیا میں حضور، قبر میں پہچان نہیں سکتا، حالانکہ دنیا میں دیکھا ہوئے آپ۔ کیا سبب ہے نہیں پہچان سکتا؟ آج کا کوئی صحیح العقیدہ عاشق رسول مسلمان ہے، اس نے زیارت نہیں کی حضور کی، قبر میں حضور کی زیارت ہوگی وہ پہچان لے گا۔ تو قبر میں جو حضور کو پہچاننا ہے نا، وہ ایمان کی آنکھ سے پہچاننا۔ دل میں محبت رسول کا نور ہوگا تو قبر میں پہچان ہوگی۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضور کی شان ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بغیر دلیل کے میں مانتا ہوں سب سے اولا و اعلیٰ، اس سے وہ نور دل میں آ جائے گا، ایمان اس مقام پہ کھڑا ہوگا کہ ہزار فتنے بھی آ جائیں ایمان کے چراغ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری سمجھ ہے ہی کتنی کہ ہم سمجھ کو معیار بنائیں۔ عقل حواس خمسہ کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہم بغیر دلیل کے ہی مانتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ ایمان ہے، فلسفہ اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی سر سجدے میں رکھا، اور سجدہ قرب الہی کا انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ حضور نے اپنی دنیاوی زندگی اس عالم ناسوت کے اندر جو 63 سالہ ظاہری زندگی گزاری ہے، اس کا آغاز قرب الہی سے کیا ہے، سجدے سے کیا ہے۔ تو آج کوئی ہے جو یہ دل میں پکا ارادہ کرے کہ میلاد النبی کے صدقے میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ نماز نہیں قضا کروں گا۔ مسافر بھی کشتی میں بیٹھتے ہیں، ملاح بھی اسی کشتی میں بیٹھتا ہے، پر دونوں کا بیٹھنا برابر ہے۔ مسافر بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے اور ملاح بیٹھتا ہے پار۔ ہم بھی دنیا میں آئے، میرے آقا کریم بھی تشریف لائے، اور آنا برابر نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہاری زندگی تمہارے لیے امتحان ہے۔ اور حضور کی آمد کا مقصد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم آئے ہیں پار لگنے کے لیے، حضور آئے ہیں پار لگانے کے لیے۔ انسانیت کی نجات دامن مصطفیٰ کی نسبت میں ہے۔ جسے ہدایت ملی، جسے ہدایت مل رہی ہے، جسے ہدایت ملے گی، حضور کے دروازے سے ہی ملے گی۔ جسے نور ملا یا جسے نور مل رہا ہے یا آئندہ نور ملے گا، دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ میرے آقا کریم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی پہلا پیغام کیا دیا ہے؟ اپنے عمل مبارک سے سر سجدے میں رکھا ہے۔ اور آج محفل میلاد میں ہم ارادہ کرتے ہیں اس پہلے سجدے کا صدقہ انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں قضا کریں گے۔ چند لوگوں نے انشاءاللہ کہا ہے، نہیں اونچی آواز میں بے شک نہ کہیں، ویسے میں چہرے بھی تو دیکھ ہی رہا ہوں، اونچی آواز میں آپ نہ کہیں، پر دل میں ارادہ کریں کہ ہم صرف گلیاں یا مسجدیں نہیں سجائیں گے، ہم اپنے چہرے بھی سجائیں گے۔ ہم صرف گلیاں اور مسجدیں ہی نہیں سجائیں گے، اپنا کردار بھی سجائیں گے، اپنا عمل بھی سنت رسول سے مزین کریں گے۔ صرف گلیاں سجانے سے ہی بندہ عاشق رسول ثابت نہیں ہوتا۔ یہ تو چائنا والوں کی مہربانی کہ انہوں نے لائٹیں بنا دی ہیں تو عاشق ثابت کرنا ذرا آسان ہو گیا ہے، ورنہ صحیح معنوں میں تو عاشق وہی ہے جو آمد کی خوشی بھی منائے اور حضور نے آ کر جو حکم دیا ہے اس پر عمل بھی کرے۔ آمد کی خوشی بھی منائیں، لیکن حضور نے دنیا میں تشریف لا کے حکم دیا نا زندگی اس طرح گزارو، تو اس طرح زندگی گزارنے کا عزم بھی کریں۔ ماں باپ کی خدمت، بڑوں کا ادب، حقوق العباد کا خیال، رزق ہو تو پاک ہو، حرام رزق سے بچانا،
آج دنیا میں جنگ یہ ہے، پاکی اور ناپاکی۔ 1985 سے یہ جنگ شروع ہوئی، یہ لڑائی شروع ہوئی، 2021 آ گیا، 35-36 سال ہو گئے، خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، توہین آمیز فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ وہ لوگ سود کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نکاح نہیں کرتے۔ وہاں کتنے شناختی کارڈ ایسے ہیں باپ کا نام ہی نہیں ہوتا، ماں بتا ہی نہیں سکتی کہ تیرا باپ کون ہے، شناختی کارڈ میں باپ کا نام ہی نہیں لکھا ہوتا۔ تو وہاں رشتے بھی پلید، لائف پارٹنر، میاں بیوی نہیں، لائف پارٹنر، جب تک چاہ اکٹھے رہے، جب تک چاہ الگ ہو گئے۔ رشتے بھی پلید، کھانا پینا بھی پلید، خنزیر کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ میلاد ہم اس ہستی کا منا رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کے فرمایا کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، رشتے ہوں تو۔ اب لڑائی جو ہے وہ پاکی اور پلیدی کی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور آئے ہی پاک کرنے کے لیے۔ آپ لوگ محفل میلاد منا کے اس دور میں تبلیغ دین کر رہے ہیں، اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے، اور ہم دنیا کو اس طرف بلاتے ہیں، کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، پہنو تو پاک، آنکھیں ہوں تو پاک، زبان ہو تو پاک، سوچیں ہوں تو پاک، دل میں ارادے ہوں تو پاک۔ اس دور میں محفل میلاد منانا یہ اشاعت دین ہے۔ آپ لوگ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی ہے وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جو 17 محفلیں آپ نے رکھی ہیں، جس میں آج 15ویں محفل ہے، آپ یہ محفلیں سجا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں، گھنٹہ ہو گیا مجھے بلکہ اس سے کچھ وقت زائد ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔